کیس کہاں تک جائے گا, عورت کو کتنی سزا ہوگی, جانتے ہیں ان سے. غلطی ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا, وہ جو خاتون ہے وہ بالکل معصوم ہے, اس کے لیے کیا سزائیں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو. پھر اب وہ جو اس کا انٹرویو, اس میں وہ ہنس ہنس کے انٹرویو دے رہی ہے, پھر بعد میں رونا شروع ہو جاتی ہے. الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, شروع میں اس نے اس کے ساتھ عیاشیاں کی ہوں گی. فیک کوئی پکچر, کوئی آپ کو اس طرح کی نوٹ پکچر بھیجتا ہے, آپ واٹس ایپ کا سکرین شاٹ لگائیں, حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی جی, اس نے اس کا پرائیویٹ بیڈ روم کی پکچر بنا کے وائرل کر دی. واش روم کی ویڈیو بھی یعنی کہ پک بھی سامنے آ گئی ہے. وہاں پہ وہ فورسفلی داخل ہو گیا تھا بندہ. یہ جو بن کے سامنے آ رہا ہے نا فرحان, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. بالکل, فرحان کا بھائی دوسرا ہے, اس کو بھی شامل نہیں کیا جا رہا, کیونکہ یہ اکیلے کا کام تو ہو نہیں. اس کو یہ سزا دیں, اس کو یہ دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بے گناہ ہے, ہماری بہن ہے, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے. اگر فیملی کمپرومائز کر بھی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے. اور جی میری غیرت جاگ گئی تھی, لعنت ہے ایسی غیرت کے اوپر, لعنت ہے ایسی غیرت کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ڈلیوری بوائے کا کیس ساری دنیا میں اس ٹائم ہائپ کریٹ ہو گئی اس کی, کہ ایک ڈلیوری بوائے ہے, وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ جا کے پارسل ڈلیور کرتا ہے اور کسی ایک خاتون کے ریلیشن میں آ جاتا ہے. خاتون نے اس کے ساتھ 6 ماہ ریلیشن رکھے. کیا ہوا, اس نے زبردستی کی نہیں کی, پکڑے گئے. اس لڑکے کے جو ساتھ زیادتی انہوں نے کی, جو درندگی کی, اس کی تو انسانیت اب شرما گئی. لوگ ایسا جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتے. اور جو انہوں نے اس بچے کے ساتھ کیا, 23 سالہ رئیس جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, بڑی بے دردی سے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی. میرے ساتھ فیاض رحمہ صاحب ایڈوکیٹ جو موجود ہیں. یہ کیس کہاں تک جائے گا؟ عورت جو ہے 3 بچوں کی ماں ہے, کیا 6 ماہ میں یعنی کہ 6 ماہ کے عرصے میں اس کو کوئی ہراساں کر سکتا ہے؟ یا 6 ماہ جو ہے اس کے اندر ایک عورت کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے ریلیشن ہے, لیکن وہ اس کو ہراساں کر رہا ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں رہی. اس کے پیچھے وجہ کیا؟ پکڑے گئے ہیں دونوں میاں بیوی کے. کیا بیانات ہیں, کیس کہاں تک جائے گا, عورت کو کتنی سزا ہوگی, جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ ڈلیوری بوائے کا کیس تو آپ نے سنا ہے؟ جی بالکل. آپ نے سارے بیانات بھی سن لیے. سر کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ عظمیٰ آپ کا. دیکھیں میں اس میں یہی کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 5 اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری ون شوڈ بی اوبیڈینٹ ٹو دی لاز آف پاکستان. کہ ہر شخص کو پاکستان کا جو قانون ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اب تھوڑے عرصے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈلیوری بوائے کی غلطی ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا, وہ جو خاتون ہے وہ بالکل معصوم ہے, اسے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے, بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہے. چلیں کچھ عرصے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں. پھر بھی کیا قانون اس شخص کو, فرحان کو, یہ حق دیتا تھا کہ وہ اس کو اس طرح سے پکڑ کے خود ہی جناب جج بن جائے, خود ہی وکیل بن جائے, اور اتنی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد جس طرح سے انسانیت کی تضحیق کی گئی ہے, اور اس کو پرماننٹلی اس کا ہر اعضاء توڑنے کے بعد جس طرح سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, اس کے بعد جا کے اس کو جلا دینا, ایسا تو میرا خیال ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی جانور بھی ایسا نہیں کرتا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی اس کی قانون اجازت نہیں دیتا, اور اس کے لیے کیا سزائیں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اپڈیٹ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرحان صاحب ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ تھوڑا جھانکنا چاہیے, اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا حقیقت ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ تالی جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جی وہ میرے پیچھے لگ گیا اور وہ مجھے تنگ کرتا تھا, بھائی تمہیں مجھے گندی گالیاں دیتا تھا, میرا نمبر میں نے اس کا بلاک بھی کیا ہے. پھر دوبارہ سے سر اس نے کہا کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کیا ہے, 3-4 اس کے میں نے نمبر بلاک کیے ہیں, اور اپنی سم شاید چینج نہیں کی. وہ مجھے پھر تنگ کرتا تھا اور مجھے وہ 6 ماہ سے تنگ کر رہا تھا. پھر اب وہ جو اس کا انٹرویو, اس میں وہ ہنس ہنس کے انٹرویو دے رہی ہے, پھر بعد میں رونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں تنگ کیسے کرتا تھا جی, آپ کو یا مجھے کیوں نہیں کوئی تنگ کرتا. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس خاتون نے شروع میں, سیدھی بات کروں گا, اسے کوئی نہ کوئی لفٹ کرائی ہوگی, اسے موقع دیا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ فری ہو گیا. بعد میں شروع میں, اب میں کیا کہوں, میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, شروع میں اس نے اس کے ساتھ عیاشیاں کی ہوں گی, بعد میں کوئی تعلقات خراب ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے اس حد تک نوبت آئی کہ اس نے اس کو کچھ چیزیں شیئر کی. لیکن بات جو ہے وہ میں اسی کلیئرلی کروں گا
کہ دونوں کا اس میں رول ہے اور زیادہ رول جو ہے وہ خاتون کا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے بات کی جائے، ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اس شادی شدہ خاتون نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اب یہ بات تو کلیئر ہوگی، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ جی جب ایسے کوئی زبردستی کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کے گھر چلا گیا، اس سے پتہ چلا گیا کہ اس ٹائم کوئی نہیں ہے، اس ٹائم تم اکیلی ہوگی، ڈیفینیٹلی گھر میں سے کسی نے بتایا ہے، کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ تو یہ جب وہاں پہ سارا معاملہ ہوتا رہا تو کیا اس دوران اس نے اپنے کسی سسر کو، اپنی کسی ماں کو، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی اور تعلق والے کو، کسی عزیز رشتہ دار کو، اپنے اس غیرت مند شوہر کو بتایا ہے، یا کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی 15 پہ کال کی ہے، یا کسی ایف آئی اے کے ادارے میں وہ سکرین شاٹ لے کے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو نیکڈ پکچر بھیجتا ہے اس پہ تو ایف آئی اے فوراً اریسٹ کرتی ہے۔ دانیہ شاہ کو دیکھ لیں، یہ واحد ہی تو ایک مقدمہ ہے جس میں آپ فیک کوئی پکچر، کوئی آپ کو اس طرح کی نوٹ پکچر بھیجتا ہے، آپ واٹس ایپ کا سکرین شاٹ لگائیں، فوراً ایف آئی اے 1 منٹ میں اریسٹ کر لیتا ہے اور بیل تک نہیں ہوتی۔ عامر لیاقت والا جو معاملہ تھا دانیہ شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی، اس نے اس کا پرائیویٹ بیڈ روم کی پکچر بنا کے وائرل کر دی، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کرتا تھا تو تم چپ کر کے ایف آئی اے میں کمپلینٹ فائل کر دیتی، یا اگر تمہیں ہراساں کر رہا تھا تو آج کل تو خواتین کے حقوق ہی بہت زیادہ ہیں، تو یہ سمپل کسی پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ فائل کر دیتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اصل جو، میں بھی ایک وکیل ہوں، ہم سوسائٹی آبزرو کرتے ہیں، اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس خاتون نے پوری عیاشیاں کی ہیں، اس لڑکے کو ٹریپ کیا ہے، ٹریپ کرنے کے بعد اس نے اپنا مقصد پورا کیا ہے، اپنی ضرورت پوری کی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا کام پورا ہو گیا ہے یا یہ پکڑی گئی ہے تو پھر اس نے اپنا سارا ملبہ اس لڑکے کے اوپر ڈال دیا۔ اور اب اس پہ میں یہی کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اب یہ پوری برابر کی اس میں مجرم ہے، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ زنا بالرضا ہے، برابر کی اس میں یہ مجرم ہے۔ اور پاکستان کے قانون میں اور شریعت میں 3 لوگوں کا قتل جائز ہے۔ میں آج آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں۔ پہلا، وہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قصاص پنشمنٹ ہے، عدلے کا بدلہ، جیسا اس کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، اور یہی ہمارا قانون ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو دین اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اس کا قتل واجب ہے، آپ کر دیں، اس پہ کوئی ایسا معاملہ۔ تیسرا، وہ خاتون جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، ٹھیک ہے، یہ میں کوئی یہاں پہ یہ کیس دے کے نہیں بات پھینک رہا، یہ میں ریٹن میرے پاس ایویڈنس ہے، پاکستان کا یہ قانون ہے۔ تو اس شخص کو کس نے اس خاتون کو اختیار دیا تھا کہ یہ شادی شدہ ہو کے ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہی ہے جہاں پہ لیونگ ریلیشن شپ اس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا کوئی یو ایس اے میں رہ رہی ہے یا یہ کوئی غیر مسلم ہے وہ جو اس نے کیا ہوا ہے؟ اس نے تو پورا، جو خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہیں، جن کے شوہر کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، ان کا اعتماد اس نے خراب کر دیا اس خاتون نے، اور پہلے اس کو بلا کے عیاشیاں کرتی رہی ہے، اس نوجوان لڑکے کو اس نے ٹریپ کیا ہے، اب یہ بالکل دودھ کی دھلی ہوئی اور معصوم بن گئی، جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو آپ نے بات کی، آپ کا سوال کہ حساس کی ساری ویڈیوز وہ موجود ہیں اور حساس کے انٹرویوز دے رہی ہیں، اور کئی تو سکرین شاٹ بھی سامنے آ گئے جو بات چیت ہوتی رہی ہے۔ سر ایک واش روم کی ویڈیو بھی، یعنی کہ پک بھی سامنے آ گئی ہے، وہاں پہ وہ فورسفلی داخل ہو گیا تھا، بندہ پوچھے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کیسے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور جی میں نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ بلاک کیوں کر دیا تھا؟ بھائی پہلے تم نے اس کی عادتیں خراب کی، اس لڑکے کو غلط کام پہ لگایا، پھر اس کے بعد تم نے کہا جی میں نے اسے بلاک کر دیا۔ تو میرے خیال میں بھی پاکستان کا جو قانون ہے 496 جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، اور 497 جہاں پہ شادی شدہ اور زنا کرے تو دونوں برابر کے ملزم ٹھہرتے ہیں، اور اس میں وہ خاتون مین اکیوز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی بھی پولیس کی ملی بھگت ہے اس قانون میں۔ اگر میں یہاں پہ وکیل ہوں اس گھر کا یا کوئی بھی شخص ہو، تو میرا پہلا سٹیپ یہ ہونا تھا کہ میں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک اپلیکیشن دینی تھی کہ اس خاتون کو برابر اس میں ملزم رکھیں، جی ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں عظمیٰ سر، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، بالکل، یہ جو بن کے سامنے آ رہا ہے نا فرحان، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جس حد تک لڑکے کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کم از کم 3 سے 4 لوگ ملوث ہیں جنہوں نے پکڑ کے بے دردی سے پہلے پورا اپنا غصہ نکالا ہے۔ جس پریشر سے اس بچے کو ہٹ کیا گیا نا اور چوٹیں لگی ہیں، ایسی چوٹیں رنجش میں ماری جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور پورا اپنا اپنا غصہ نکال کے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں، پھر اس کو جلا دیا گیا ہے۔ اور وہ جو کہانی سنا رہا ہے کہ جی وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے ڈنڈا مارا، وہ مر گیا، پھر میں چلا گیا تو گاڑی میں پیٹرول پڑا تو میں نے آگ لگا دی۔ اس کے سر منہ میں ڈالا پیٹرول، پھر ایسے وہ ہوتا ہے؟ بلاسٹ ہوا اور اس کے دانت بھی نہیں اس کا سارا کچھ پری پلانڈ تھا۔ پری پلانڈ کیسے تھا کہ اس نے 8 دن اس کا موبائل رکھا، پلاننگ کرتا رہا کہ میں اس طریقے سے اس لڑکے کو بلاؤں گا، بلانے کے بعد میرا یہ سٹیپ ہوگا، پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ اچانک ہو گیا۔ اس کو ٹریپ کر کے پوری طرح سے اس کی پری میڈیٹ انٹینشن تھی، اور یہ کبھی بھی کسی صورت بھی اگر کوئی صحیح شخص اس مقدمہ اس کا پرسو کرے اور پولیس اس میں ڈنڈی نہ مارے، ڈیفینیٹلی یہ بندہ، اس کو سزائے موت سے کم سزا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس طرح کا کیس ہے کہ جس سے پوری کی پوری سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے، جس سے پوری کی پوری آپ دیکھیں کہ جو سوشل سرکل ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، خواتین کا دائرہ آپ دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کسی صورت بھی اس میں رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے بات ہے، اے جو غیرت مند بنا پھرتا ہے، یہ جو غیرت مند بنا پھرتا ہے، یہ جو فرحان ہے، اپنی بیگم کو کیوں نہیں مارا سر اس نے؟ اپنے گھر پہ نظر نہیں رکھ سکا، بھئی تو نے موبائل دیا ہوا ہے، وہ چیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو اب اس سے تم نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کسی کا جو بے گناہ بچہ ہے اس کو تم نے ذبح کر دیا جانوروں کی طرح، اس کو تم نے جلا کے رکھ دیا۔ واش روم کی جو تصویر سر اب سامنے آ گئی ہے کہ اس نے اپنی واش روم میں جو بھی تصویر تھی اس کو لڑکے کو سینڈ کی ہے، یہ ساری تصویریں ان کے موبائل سے اب برآمد ہو رہی ہیں۔ اب تک کیس، اور 23 اگست کا واقعہ ہے اور اب میرے خیال میں 16 ستمبر جا رہا ہے، ابھی تک کیس لٹکا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جو اس کا فرحان کا بھائی دوسرا ہے اس کو بھی شامل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ اکیلے کا کام تو ہو نہیں سکتا، دونوں میاں بیوی کا بھی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ دونوں میاں بیوی تھے، یہ 2 مارتے، اس نے بھی ایک آدھی مارنی تھی، یہ بندے جیسے آپ نے بتایا 3-4 ہیں۔ اس عورت کے لیے کیا سزا ہوگی؟ 3 بچوں کی ماں ہے، دوسری عورتوں کی طرف سے جو ہے وہ بول رہی ہیں کمنٹس باکس کے اندر کہ اس کو یہ سزا دیں، اس کو یہ دیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بے گناہ ہے، ہماری بہن ہے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری بہن ہے وہ، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اینڈ تک کھڑے رہیں گے، آمنہ بے قصور ہے۔ دیکھیں جی، یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر عظمیٰ سے سر کٹ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ کار پورا ہوتا ہے۔ پاکستان کا قانون یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ابھی تک 2-3 چیزیں بالکل کلیئر ہو چکی ہیں کہ اس خاتون کا اس لڑکے کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ جائز تھا، وہ ثابت ہو چکا ہے، اور وہ ایک illicit ریلیشن تھا، غیر اخلاقی اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر آگے اس نے چکر چلائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اور اب وہ دودھ کی دلی بنی ہوئی ہے، اور شوہر اس کو بچا بھی رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے شوہر کے اوپر جو یہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے اوپر قتل کیا ہے۔ او بھائی، یہ غیرت کے اوپر قتل کیا ہے؟ جو تمہاری جس کا اصل قصور تھا اس کو تو تم نے دودھ کی دلی بنا کر سائڈ پہ کر لیا، اور کسی کے بچے کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ اب طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سب کے فون جو ہیں وہ قبضے میں لینے چاہیے، ان کے موبائل فون قبضے میں لینے چاہیے۔ اس کے بعد پولیس کو اصول تو یہ تھا کہ جیسے ہی یہ پتہ چلا تھا، ان کی گاڑی اور یہ ساری چیزیں اور ان کا گھر جو تھا وہ فار دا ٹائم بینگ سیل کر دینا چاہیے تھا، اور وہاں پہ فورانزک ایکسپرٹ جو ہیں انہیں بلایا جاتا تاکہ وہاں سے مزید ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آتے، اور جو فنگر پرنٹ یا اس طرح کی چیزیں جو اگر شاید کوئی ایسے ملتے وہ اپنے قبضے میں لیتے۔ اب اس کا پورا واٹس ایپ ڈیٹا، ہر چیز اس کی جو ہے وہ لینی چاہیے، اور اس خاتون کو باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ منیمم ایس پی رینک کی کوئی سی ایس پی آفیسر کرے، لیڈی آفیسر کر لے، جینڈر سیل اسپیشل بنا ہوا ہے جی، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں جی، اور جو جس کا رول ہے اس کے مطابق اس کو سزا ہو۔ یہ 4 چیزیں آ جائیں، یہ کیس بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اور اس میں ملوث ہیں ان کی حد تک ان کا کنیکشن بھی سامنے آ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اس کا چلان بنا کر اس کو بھیجا جائے، جوڈیشل بھیجا جائے، اور دین اس کے بعد کوئی عدالتی ٹرائل اور آگے جزا سزا والا معاملہ۔ ینگ لڑکے جتنے بھی لوگ ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، سر آپ کا میسج کیا ہے؟ بطور وکیل بھی آپ ایک میسج دے دیں، سزائیں بھی جو ہیں، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی یعنی سزا تو آپ نے بتا دی کہ یہ ہونی چاہیے، خواتین کے لیے کیا میسج ہے؟
دیکھیں خواتین کو تو میں یہی کہوں گا کہ اسلام بڑا بہترین ایک مذہب ہے، اور اس نے خواتین کو جس طرح سے عزت دی ہے، خواتین کا اسلام میں اور پاکستان میں بڑا مقام ہے، اور خواتین کو اس چیز کا ریلائز کرنا چاہیے کہ ایک خاتون ایک گھر کی پوری سربراہ ہوتی ہے، اور اس نے ایک نسل کی جو آگے پرورش کرنی ہوتی ہے، ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے، تو وہ خاتون اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کلاں کو اس کے بچے کہیں کہ میری ماں کا تو اس طرح کا معاملہ تھا، یا اسے اٹھ کے کوئی کہہ دے۔ تو اس سے پہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور جو اپنے خاندان ہے اس کے ساتھ مخلص رہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے میں انوالو نہ ہوں، اور اس طرح کی خواتین کو بالکل سپورٹ نہ کریں۔ پاکستان کی خواتین بڑی اچھی ہیں، باعزت جی ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگ پاکستان معذرت کے ساتھ بڑے کم ہیں، اور اس طرح کی جو گندی خواتین ہیں ان کو اپنی کمیونٹی سے نکالیں، اور اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، اور جو لڑکے ہیں انہیں بھی میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی موت جو ہوتی ہے وہ حرام موت ہے، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کیا ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے جو گھر کے معاملات ہیں، اب اس لڑکے کو دیکھیں 9 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہنوں کے اپنے دل میں خواب ہوں گے اس کے لیے، شادی سے پہلے یہ مارا گیا، تو اس طرح کا بھی لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے کسی کے چکر میں نہ آئے، اگر کوئی ٹریپ کرتا بھی ہے تو وہ اپنے کاروبار یا اپنے بزنس پہ فوکس کریں، اس طرح کی خواتین کے چکر میں نہ آئیں، اور اگر کوئی زبردستی ایسا ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے لیگل فورم موجود ہے، پولیس موجود ہے، مختلف ادارے موجود ہیں۔ فائنلی میں اس خاتون کے حوالے سے صرف یہی کہوں گا کہ ان کو منیمم جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے، سزائے موت ملنی چاہیے، اور 302 میں یہ آپشن بھی موجود ہے، اور اس میں اگر فیملی کمپرومائز کر بھی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہیں، اس میں صلح نہیں ہو سکتی، اس میں عدالت پھر بھی چاہے تو سزا دے سکتی ہے۔ تو میں تو اس میں یہی کروں گا کہ عدالت کو چاہیے کہ اس کو ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کریں، تاکہ اس طرح سے تو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا جی میں نے غیرت کے لیے کیا ہے، اور جی میری غیرت جاگ گئی تھی، لعنت ہے ایسی غیرت کے اوپر۔ اب تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اب چاہے کوئی روز ڈلیوری بوائے آتا ہو، اب کیا تم وہاں پہ کوئی ناکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میں تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ اس شخص کو، اس کا کردار جو ہے وہ بالکل گھنونا ہے، اور انسانیت سے گرا ہوا اس نے عمل کیا، اور اس کو منیمم سزائے موت جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔